کہ کچھ جگہ پہ سچ بولنے کی بھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں بتائیں گے, اپنے پاسٹ ریلیشن شپ کے بارے میں بتائیں گے, اور پھر کہیں گے تم بھی بتاؤ. یعنی اپنے گزشتہ عیبوں اور گناہوں کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو انسان خود کو یا دوسرے مومن کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. اور کھانا بہت بدمزہ بنا ہے بالفرض, اور اب وہ پوچھتی ہیں بیگم, کیونکہ وہ اتنی ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ اچھا بتاؤ کھا کے کیسا بنا, تو پھر کیا کہیں. آپ کو اس سے سچ کے چیمپئن نہیں بننا. صحیح. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. میرے ذہن میں ایک موضوع جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے. کل بلا ہے. جی, کل بلا رہا ہے, آپ کہہ سکتی ہیں. اب مجھے یہ تو پتہ ہے کہ اسلام کا موقف سچ بولنا ہے, لیکن بعض اوقات بہت ٹرکی سچویشنز ہو جاتی ہیں. مثلاً جیسے میری ایک فرینڈ ہے, وہ بیچاری ویٹ لوز کرنے کی بہت کوشش کر رہی ہے, اور کافی حد تک ناکام کوشش ہے, لیکن وہ اپنے میاں سے اکثر پوچھتی ہے کہ میں موٹی تو نہیں لگ رہی. تیار ہوتی ہے جب, اور یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے بائی دی وے, کہ اب تیار ہوگی اچھے سے, کپڑے وغیرہ پہن کے ریڈی ہو کر آئے گی تو پوچھے گی وہ میں موٹی تو نہیں لگ رہی. تو سوال اس کا بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے, لیکن یہ جو سوال ہے نا, یہ اگر ہاں میں جواب دیں تو بھی بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے, اس میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, اور اگر نہ میں جواب دیں تب بھی ایک طوفان آ سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے ویٹ کو لے کے ہے بھی ذرا سینسٹیو. تو اب سچ بولا جائے یا جھوٹ بولا جائے, کیونکہ اگر سچ بولا جائے گا تو دھماکہ ہوگا, اور اگر جھوٹ بولا جائے گا تو وہ جھوٹ ہو جائے گا. تو میری ساری ہمدردی اس وقت ان کے شوہر کے ساتھ ہے. صحیح. تو کیا کریں؟ ان کے شوہر کیا جواب دیتے ہیں؟ تو وہ بیچارے بچنے کے لیے کسی بھی بڑی بحث سے, تو وہ بیچارے جو ہیں نہ میں جواب دے دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں موٹی نہیں لگ رہی, ٹھیک لگ رہی ہو, اچھی لگ رہی ہو. تو اب کیا کہا جائے؟ دیکھیں, اب یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریلیٹیو ہو کہ آیا وہ ہے موٹی یا لگ رہی ہیں, وہ ان کے ہی, کیونکہ دنیا میں مور دین 90% جو لیڈیز ہیں وہ اپنے ذہن میں خود کو موٹا سمجھتی ہیں, چاہے وہ ہوں یا نہ ہوں. وہ سمجھتی ہیں ہم نے تھوڑا تو پٹ آن کر لیا ہے, تھوڑا سا اور کم ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا. تو ایک تو یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا یہ کہ اگر ان کے شوہر دو صورتوں میں جو جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں اور پھر وہ گناہ نہیں ہوگا, وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ اگر کوئی بڑے نقصان کا اندیشہ ہے تو انسان خود کو یا دوسرے مومن کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. اور وہ جھوٹ کبھی ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے, اور کبھی اگین وہی اسے ریلیٹیو بنا کے کہ ذہن میں کچھ اور سوچا جائے اور کہا کچھ اور جائے, کہ میرے خیال سے تو نہیں ہوئی, یا کامن کانسیپٹ یہ ہے کہ تم نہیں ہو, یا تم ہیلدی ویٹ سے کوئی اتنا دور تو نہیں ہو. مطلب اس طرح سے کچھ مصلحتاً چیزوں کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کر کے اور ڈپلومیٹک وے میں جواب دینا, تو یہ ان کی بھی جان بچائے گا اور گھر کے ماحول کو بھی ٹھیک رکھے گا. یا اگین وہی بات ہے, نقصان سے بچانے کے لیے اگر اندیشہ ہے کہ اس کی دل آزاری ہوگی, تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ چونکہ دل آزاری سے نقصان ہوگا, تو میں اس نقصان سے بچنے کے لیے یا گھر کے ماحول کے نقصان سے بچنے کے لیے کہ وہ خراب ہو یا میرا ریلیشن شپ خراب ہو, اس سے بچنے کے لیے بول رہے ہیں. تو انما الاعمال بالنیات, تو اس کانٹیکس میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. اچھا, تو دیکھیں نا, اب شوہر جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں سفر سے لوٹ کے, اتنے مزیدار کھانے اگر پکے ہوئے ہوں, بیگم نے بنائے ہیں, بہت ہی
اپنی خواہش ہے یا ویسے بھی بس وہ استقبال میں اگر بنا اور کھانا بہت بد مزہ بنا ہے بالفرض، اور اب وہ پوچھتی ہیں بیگم کیونکہ وہ اتنی ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ اچھا بتاؤ کھا کے کیسا بنا، تو پھر کیا کہیں اگر بد مزہ بنا ہے تو؟ دیکھیں اب اس میں بھی دو سچویشنز ہیں. ایک تو یہی ہے جو آپ نے بتائی کہ اب تو وہ سامنے سے پوچھ رہی ہیں تو اب یہ اناوائڈیبل سچویشن ہے. لیکن کئی جگہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کسی دعوت میں گئے، وہاں پہ اب کھانا کھایا اچھا نہیں ہے جی، لیکن وہاں کوئی نارملی اتنا پوچھتا نہیں ہے، لیکن کرٹسی میں لوگ جو ہے تعریف کر دیتے ہیں حالانکہ برا بھی لگ رہا ہو. تو یہ دونوں سچویشنز مختلف ہیں کیونکہ پہلی میں تو وہ پوچھ رہے ہیں، تو اب پوچھ رہے ہیں تو وہاں بھی یہی 3 خطرات ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کیا، ریلیشن شپ خراب ہونا، اس کی دل آزاری ہونا، یا جو ہے ریلیٹیو ہے یا نقصان سے بچنے کے لیے. تو یہاں تو وہی جو اصول ہیں وہ لاگو ہوں گے. ٹھیک ہے کہ یا تو کچھ مینیپولیٹ کر کے تھوڑا سا شوگر کوٹڈ کہا جا سکتا ہے کہ نارملی تو بہت اچھا بناتی ہو، آج بس تھوڑا سا یہ ہے ورنہ تو اچھا ہے، اس طرح کہا جا سکتا ہے. تو وہ ڈپینڈنگ آن دا سچویشن، ڈپینڈنگ آن دا موڈ، ان سب چیزوں سے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ کئی دفعہ سامنے والا بہت سینسیٹیو ہوتا ہے یا کچھ حالات کی وجہ سے سینسیٹیو ہوتا ہے. فار انسٹنس جو خواتین ہیں وہ پریگننسی میں یا ان کے اگر مینسز کا پیریڈ سائیکل چل رہا ہو یا کچھ بھی مینوپاز ہو تو ان میں موڈ سوئنگس آتے ہیں ہارمونل ڈسبیلنس کی وجہ سے، تو وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں چڑچڑا ہونے کے. تو اس وقت اگین مصلحت کی وجہ سے آپ بول سکتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری سچویشن ہے جہاں آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور وہاں کوئی آپ سے پوچھ نہیں رہا ہے، تو وہاں پہ جھوٹی تعریف نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کسی نے پوچھا نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں. آپ جب ایسی سچویشن میں ہی نہیں پھنسے ہیں تو آپ کیوں اتنی اوور کرٹیسی دکھا رہے ہیں. لیکن نارملی دیکھیں دعوت میں ہوتا ہے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ پھر جب کھانا کھا لیتے ہیں تو سب مہمان جو ہیں وہ ایک طریقے سے شکریہ ادا کرتے ہیں میزبان کا کہ بہت اچھا کھانا بنایا تھا، سب کچھ بہت لذیذ تھا، سب کچھ بہت خوش مزہ تھا، یہ کہتے ہیں اس کو اب یہ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بہت شکریہ، آپ نے دعوت پہ بلایا، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا اور آپ نے اتنے خلوص سے سب بنایا تھا. تو لذیذ کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں. صحیح، تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے بہت پرتکلف کھانا بنایا، بہت آپ نے تکلف کیا، بہت محنت کی، بہت خلوص سے بنایا، یہ سب سچ ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. تو ان کا استعمال کریں بنسبت ٹیسٹ کی طرف جائیں. اگین وہ ریلیٹیو ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کڑھی جو ہوتی ہے وہ میجورٹی لوگوں نے کھائی ہے، کتنی مختلف طرح کی ہوتی ہے اور زیادہ تر نمکین ہوتی ہے جو کڑھی چاول. جی کچھ خاندانوں میں کڑھی میٹھی بنتی. اچھا، اب جو نمکین کھانے والا ہے کڑھی وہ جب میٹھی کھائے گا تو اس کے لیے تو وہ نہیں ہے اچھی، لیکن جو میٹھا ہی کھاتے ہیں تو وہ ان کے لیے نمکین اچھی. یہ ریلیٹیو ہے. تو اس کیس میں ظاہر سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. جی، تو اس کو تھوڑا سا چینج کر کے ورڈنگ کو جیسے میں نے بتایا تو اس طرح کہا جا سکتا ہے اور وہ پھر نہ جھوٹ ہوگا اور آپ نے ان کی تعریف بھی کر دی، ان کا دل بھی رکھ لیا اور خود بھی آپ کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں آیا کہ میں نے جو ہے جھوٹ بولا ہے. تو اس طرح کی سچویشنز میں اس طرح سے کرنا چاہیے. آپ نے جو ابھی پہلے بات کی تھی کہ آپ اپنے ذہن میں آپ کچھ اور بات رکھیں اور پھر آپ اس مگر کہیں گے کچھ اور، تو یہ اس پہ کیا مطلب تھا آپ کا؟ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. شرعی ٹرمینالوجی جسے توریہ کہا جاتا ہے. اچھا. اور قرآن سے اس کا ریفرنس ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، جب سب باہر چلے گئے تھے شہر والے اور بت خانہ تھا اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ شہر میں اکیلے تھے اور انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کے جو اس کا جس ہتھوڑے سے توڑا تھا وہ ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور پھر چلے گئے. تو جب سب شہر والے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہی تھے اکیلے یہاں اور تم نے توڑا. تو انہوں نے کہا نہیں، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، میں نے ہی توڑا ہے اور تمہارا تو یہاں بڑا بت موجود ہے، اس سے پوچھ لو اور اس نے ہی توڑا ہوگا. تو مطلب انہوں نے کئی آسپیکٹس ثابت کرنے کے لیے
کہ تم یہ مان رہے ہو کہ وہ نہیں توڑ سکتا. انہوں نے کہا وہ کیسے توڑ سکتا ہے, اور تو یہ ثابت کیا, یعنی انہی کے منہ سے یہ چیزیں کہلوائیں پہلے, اور یہ ثابت کیا کہ تمہارا جو سب سے بڑا خدا ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے, ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. پھر یہ ہے کہ وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ کیا واقعہ ہوا, اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, تو یہ کیسا خدا ہے تمہارا. تو انہوں نے جو سائیکولوجیکل ان کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ تو یہ ایک طریقہ نکالا, تو اس کو قرآن میں بیان کیا گیا, اور جو تفاسیر ہیں اس میں یہ ایکسپلینیشن بھی دی گئی کہ یہ جو بات انہوں نے کہی یہ جھوٹ نہیں تھا, کیونکہ اگین مصلحتاً ہے, فائدے کے لیے بھی ہے, اور الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ وہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا. تو یہ اس طرح قرآن کے ریفرنس سے جو ہے وہ ثابت ہے. اور سورہ آل عمران کی جو ہے 28ویں آیت ہے جس میں اس کا تذکرہ آیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اس طرح کے واقعات ہیں, یہ ہمیں ملتے ہیں قرآن میں. اسی طرح جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جب گئے سفر پہ, تو بہت دفعہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ ایسے کیوں ہیں. تو اس وقت حضرت خضر نے چیزیں بتائی نہیں, مصلحتاً چپ رہے یا چھپا لیں. تو کوئی کہے, کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی چھپانا بھی تو جھوٹ ہے. جی بالکل. تو نہیں, کیونکہ مصلحتاً ہے, ابھی وقت نہیں آیا, یا جو بھی ریزن ہے اس کی وجہ سے نہیں بتائیں. تو نہ بتانا کئی دفعہ نیت صحیح ہو, مصلحت ہو, بڑے مقصد کے لیے, فار دا گریٹر گڈ اگر کچھ کیا جا رہا ہے تو وہ پھر جھوٹ نہیں ہوتا. اچھا جی. اور قرآن میں, شریعت میں اس کی یہ اجازت دی گئی ہے. اور اسی طرح ایک آسپیکٹ اور کہ اسی کے کانٹیکسٹ میں قرآن میں تقیہ کی اجازت دی گئی ہے. تقیہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جھوٹ ہوا کہ آپ اپنا ایمان جو ہے وہ چھپا لیں. جی. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقیہ شاید بہت اس زمانے کی چیز ہے کہ جو اوائل اسلام کے دور کی, یا جو رسول اللہ کے زمانے کے دور کی, کہ تب ضرورت پڑتی ہوگی, اب ضرورت نہیں پڑتی. اوائل اسلام کیا؟ یعنی شروع اسلام کا جو دور تھا, جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے, انہیں خطرہ تھا, تو وہ بول لیتے ہوں گے, یا اس وقت اجازت ہوگی, اب نہیں ہے اجازت. اور بہت سے مسالک ہیں اسلام میں جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے, لیکن جب وقت پڑتا ہے تو انہی قرآنی ریفرنسز سے جن سے تقیہ ثابت ہے, اور تقیہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے, تو اس سے وہ اس سچویشن میں بات کو اپنی ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں کہ اس وقت تو ضرورت تھی, تو وہی تقیہ ہے. تو تقیہ کی ضرورت, یعنی اگر آپ کے ایمان کو, آپ کی جان کو کسی بھی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہے, خاص طور پہ کوئی بڑا نقصان ہے, چاہے وہ جانی ہو, مالی ہو, جسمانی ہو, تو اس صورت میں اپنے ایمان کو چھپا لینا, اس کا اظہار نہ کرنا, یہ تقیہ. اور اس کی جا بجا مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں, جیسے کہ حضرت موسیٰ کی جب ولادت کا دور تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے, تو فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت اپنی جو ہے حمل کو چھپایا, ان کی والدہ نے اپنے ایمان کو چھپایا. اس زمانے کے سارے جو مومنین تھے وہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتے تھے, پوشیدہ رکھتے تھے. خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کتنے بڑے درجے پہ, کتنے بڑے مقام پہ وہ ہیں, لیکن کوئی ہو تو وہ ایکٹیوسٹ ہو تو کہ بھائی انہیں تو چھوڑ چھاڑ کے گھر چلا جانا چاہیے تھا, وہ کیوں رہ رہی تھی فرعون کے ساتھ. آج کے دور کی جو فیمنسٹ خواتین ہیں, یا آج کے دور کی وہ اگین ایکٹیوسٹ یا ریولوشنری سو کالڈ خواتین ہیں, تو وہ تو یہ مشورہ دیں گی, آپ تو ایک جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں, یہ تو منافقت ہے, یہ تو دوگلا پن. کتنے ان کے اوپر فتوے لگا دیے جائیں گے. لیکن حضرت آسیہ کا ایک کردار ہے, حضرت آسیہ کا وہ کردار اگر آپ ہٹا دیں تاریخ میں سے, تو پھر جو حضرت موسیٰ کا فرعون کے ہاں آنا ہے, پرورش پانا ہے, حضرت موسیٰ کا بچ جانا ہے, یہ سب واقعات
میں جو کلیدی کردار ہے، مین کریکٹر، وہ حضرت آسیہ کا ہے. تو حضرت آسیہ یہاں دین کو بچا رہی ہیں، حضرت آسیہ یہاں دین کے لیے قربانی دے رہی ہیں. یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ جس انسان سے نفرت ہو، ظاہر ہے جو صاحب ایمان نہیں ہے، جو ظالم ترین ہے، جو معصوم بچوں کو قتل کرنے والا ہے، تو ایک مومنہ عورت کو تو اس کی شکل سے بھی نفرت ہوگی. اس کے وجود کو برداشت کرنا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ان تمام مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتنی بڑی قربانی ہے. تو تقیے کا بھی جا بجا قرآن میں حکم ہے، اور تقیے کی متعلق آیات موجود ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ تقیے کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا. تو سورہ نحل کی 106 آیت، اس میں تقیے کا ذکر ہے. پھر اشارتاً سورہ کہف کی 19ویں آیت میں ذکر ہے. پھر سورہ یوسف کی آیات میں جو 70ویں آیت ہے، 70 جس کا نشان ہے، اور 12ویں آیت، اس میں ذکر ہے. تو اس طرح سے مختلف جگہوں پر یہ میں نے مکس بتائیں کہ کہیں توریہ کے طور پہ اور کہیں تقیہ کے طور پہ، کہ جہاں اللہ نے گنجائش دی ہے کہ جہاں مصلحتاً یا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے آپ کسی چیز کو چھپا لیں، اسے ظاہر نہ کریں، یا مختلف الفاظ میں بیان کر دیں. یہاں تک کہ اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے کسی بڑے مقصد کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو یا جسمانی ہو، تو صحیح نیت سے کیا جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. تو چلیں، یہ تو بڑے مقصد سے بڑے مقصد کو پانے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اس نیت سے جھوٹ بولا جائے، توریہ یعنی، تو وہ جائز ہے. لیکن اب اگر اتنی ساری سک لیو جمع ہوئی ہے اور بس سک لیو لینی ہے، تو اب یہ جھوٹ بول کے کہ میں بیمار ہوں اور مینیجر کو یا باس کو فون یا میسج کر دیا جائے، تو پھر تو یہ تو سفید جھوٹ ہو گیا نا. نہیں تو سک لیو آپ ایک ساتھ تو نہیں ساری لے سکتے نا بھائی. ایک دن کی بھی اگر لے لی ہے، اور ہم اکثر اپنی یہاں پہ تو یہی لینگویج یوز ہوتی ہے، سکی آج لے لی ہم نے اور گھر کے کام نمٹا لیے یا پکنک پہ چلے گئے. مگر بات یہ ہے کہ اتنی ساری سک لیو جمع ہوئی ہے جس کو کبھی استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ جمع ہوئی جا رہی ہے. تو پاکستان میں تو ایک کیجول لیو کا کانسیپٹ ہوتا تھا، اس طرح کے کام آپ تب کرتے تھے. یہاں تو ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تو پھر آپ یہ اینیول لیو اپنی یوز کریں، جو کہ اکثر بیچارے لوگ یہاں جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے پاکستان یا ادھر ادھر ٹرپ لگانے کے لیے، اور پھر باقی جو روزمرہ کے کچھ کام ہیں وہ پھر سک لیو لے کے لوگ کرتے ہیں. تو یہ جھوٹ ہی گیا نا پھر. اس کو بھی جیسے وہی بات ہے نا، صحیح آپ الفاظ کا چناؤ کریں تو بولا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، اور دل میں آپ یہ سوچیں کہ آئی ایم ناٹ feeling like going to the office یا going to the work, that's why I'm not feeling well. یہ دل میں آپ نے سوچا، وہاں آپ نے اس کا ایک پارٹ لکھا کہ I'm not feeling well. تو اس طرح سے کرنا صحیح. صحیح. تو بات ساری ہے نیت کی، یعنی کہ نیت کی. اور جہاں دیکھیں یہی بات ہے نا، آپ خود کو اور مومنین کو نقصان سے بچا رہے ہیں اور کسی کو ایسا نقصان پہنچا بھی نہیں رہے، کیونکہ آپ کا حق ہے، سک لیو آپ کی ہے. وہ صرف یہ کہ ویسے مانگیں گے تو ملے گا نہیں. تو اپنا حق لینے کے لیے اگر تھوڑا سا آپ الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کریں، اور دل میں آپ نے اس کا ایک پورا سینٹینس سوچا ہے بڑا، اور اس کا ایک حصہ آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ پھر جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا. صحیح. اور ایک اور بات جو میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ تقیہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہی ضروری تھا. اب آج کے دور میں یہاں ان ملکوں میں رہتے ہوئے آپ اس بات کا احساس کر سکتی ہوں گی کہ جو ورک پلیس ہے اس پہ کتنی زیادہ ایسی معیوب باتیں ہیں جو ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور اب تو یہاں کی کیا بات ہے، پاکستان انڈیا میں بھی یہی حالات ہیں. مسلم ممالک جو ہیں، جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، وہاں پہ جس طرح کی حکومتیں ہیں، مومنین کی دشمن، ان کے سامنے کتنی ساری باتوں کو، ناگوار باتوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جو مومنین ہیں انہیں تقیہ کرنا پڑتا ہے اپنے دین کے حوالے سے، ورنہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ان کی نوکری سب خطرے میں، سب کچھ. وہ تو آپ کو ڈپورٹ بھی کر دیتے ہیں بہت سارے ملک. جی ابھی
ریسنٹ ٹائمس میں, اور وہ جاری ہے یہ سلسلہ, کہ کسی کا نام بھی اگر علی محمد حسن حسین, جی تو دیکھیں جتنی احتیاط سے بات کر سکتی ہوں, اب یہاں پہ بھی وہ تو آپ کچھ ممالک کی بات کریے نا, جیسے وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے کہتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ویسٹ میں بھی فریڈم آف اسپیچ کچھ باتوں پہ ویسے تو کہتے ہیں, لیکن آپ یہاں بات کر کے دیکھیں نا, کچھ باتوں میں نہیں, کسی بھی بات میں نہیں ہے جو ان کے خلاف ہو یا ان کے مطابق نہ ہو, ان کے مزاج مطلب, ہاں کے جی, مطابق. جیسے ایک ساس ہوتی ہے نا ظالم قسم کی, یا ظالم قسم کے سسرال والے کے, جو چیز ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, چاہے وہ صحیح ہو, حق کیوں کی ہو, لیکن وہ نہیں کر سکتے آپ. تو ویسا ہی مزاج ہے یہاں کی حکومتوں کا. جب تک آپ ان کے جو ترانے ہیں ان کے ساتھ لے ملا کے اپنی بات کریں, وہ فریڈم آف اسپیچ کہلاتی ہے. لیکن جب آپ حق ہی کی بات کریں اور صحیح بات کریں تو وہ آپ نہیں کر سکتے. تو بینگ ان دس کنٹری, یعنی کہ ویسٹ میں اگر پولیٹیکلی کسی ایسے ملک کے خلاف بات کروں تو میں تو نظروں میں آ جاؤں گی. ابھی جیسے کافی پروٹیسٹ وغیرہ جو بھی ہوئے ہیں, اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ کچھ لگا لیں, آپ کا اکاؤنٹ اڑا دیتے ہیں سب, جیسے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کے تو انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ ادھر بھی ویزا کینسل کیے ہیں انہوں نے, سٹیزن شپ وغیرہ. جو ابھی تو فلسطین جی اسی کے موضوع سے امریکہ میں آپ دیکھیے لوگوں کے ویزا کینسل ہو رہا ہے, سٹیزن شپ کینسل جی ہو رہا ہے, اور یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. یہاں بھی ہو رہا ہے. یہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کے مائی باپ کرتے ہیں, تو پھر یو کے میں جو ہوتا ہے. بالکل. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ایسے موجودہ حالات میں پھر کیا آپ احتیاط سے رہیں؟ پھر ایک طرف سوچ آتی ہے کہ پھر اب چھپا رہے ہیں اپنا عقیدہ, یعنی کہ کس کی طرف ہمدردی ہے, کس ملک کے ساتھ ہیں, یہ وہ چھپا کے رہیں. پھر یہ خیال آتا ہے کیا ڈر ڈر کے زندگی گزاریں گے, نہیں بتائیں گے کہ کیا ہے. تو یہ مطلب یہ بہت ہی ایک کشمکش سی ہے. تو پھر کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور ان سب سچویشن میں احتیاط کرنی چاہیے, احتیاط لازم ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کے اس طرح بتانے کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو اس کو مخفی رکھ کے, چھپا کر, اور کاز کے لیے کوئی بڑا کام خاموشی سے کرتے رہنا چاہیے, یا چھوٹے چھوٹے کام بھی خاموشی سے کرتے رہنا چاہیے. اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ جو آپ تھوڑا بہت بھی کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچا سکتے, پھر آپ وہ بھی پہنچانے کے قابل نہیں رہیں گے. 2 صورتوں میں علل اعلان اپنے مقاصد کا, اپنے نظریات کا, کانسیپٹس کا, یا ڈٹ جانا اس کی ضرورت ہوتی ہے. 2 صورتوں میں. ایک پہلی صورت وہ ہے کہ جب کوئی اور نہیں ہے, یعنی اسلام کے جو بنیادی فاؤنڈیشنز ہیں, جو اسلام ہے اٹ سیلف, اس کو خطرہ لاحق ہے, جو کہ اس سچویشن میں ہوتا ہے جیسے بہت کم قلیل تعداد رہ گئی ہے, اسلام کے مٹ جانے کا خطرہ ہو, جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. اس صورت میں ان پہ لازم تھا کہ وہ قیام کریں. تو ایسی کوئی سچویشن ہے تو لازم ہے کہ پھر ڈٹ جایا جائے. لیکن جب بہت سارے مسلمان ہیں اور دیگر دنیا کے حصوں میں موجود ہیں جو کہ قیام کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں, ان سب کو اسٹرینتھن کرنا بالکل ضروری ہے کہ ہم ساتھ دیں مختلف صورتوں میں, لیکن مخفی رہتے ہوئے. جیسے کہ حضرت آسیہ کی میں نے مثال دی, یہ وہاں پہ ہیں, بالکل وہی سچویشن ہے حضرت آسیہ والی جو ہماری ہے. ہم بھی تو یہ وقت کے فرعون کے اس میں رہ رہے ہیں. تو اس کا یہ نہیں ہے کہ اب گھر چھوڑ کے طلاق لے کے چلے جائیں, کیونکہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا, کہاں جائیں گے, کون سی کنٹری آپ کو ایکسیپٹ کرے گی. اپنے ملک میں جائیں گے تو وہاں شیعوں کا جو حشر ہو رہا ہے, ان کا قتل عام جو ہو رہا ہے, اور وہاں کے جو مسائل ہیں, اور جب آپ فائنینشلی ویک ہو جائیں گے تو آپ پھر کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ سب بھی جہاد سمجھتے ہوئے کرنا اور اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا. ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے بھول جائیں, کاز کو ہی بھول جائیں, اس کی مدد نہ کریں. نہیں, خود کو جہاد میں تصور کریں, اس طرح سے کام کریں جیسے ایک حق کے لیے اسپائے کام کرتا ہے, کہ وہ بحروب بھر کے رہتا ہے, وہ جھوٹ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بڑے مقصد کے لیے, گریٹر گڈ کے لیے. کچھ ایسے اسپائز ہوتے ہیں جو 25-25, 30 سال اپنی پوری زندگی ایک روپ میں گزار دیتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے. بہت دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں اس طرح جو ایجنسیز میں لوگ کام کرتے ہیں.
تو یہ میرا ایک بڑا فیوریٹ، ون آف دا موسٹ فیوریٹ ٹاپکس میں سے ایک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کس طرح لوگ چیزیں سیکھتے ہیں، باقاعدہ پورے ہنر سیکھتے ہیں، پورے پروفیشن سیکھتے ہیں، اور پھر وہ روپ ڈال کے اس ایک ملک میں جاتے ہیں، وہاں جا کے شادی کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، پوری لائف بناتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، کمیونٹی میں آنا جانا، اور اتنا اچھا بناتے ہیں کہ سب ان پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکیں. تو کیا یہ دھوکہ دینا نہیں ہے؟ وہ گریٹر کاز کے لیے نا، وہ ان کا گریٹر کاز. میں یہ نہیں کہہ رہی ہر اسپائی صحیح ہے یا ہر ملک کی ایجنسی صحیح ہے، لیکن وہ یہاں پہ تو دنیاوی دستور تو یہ ہے نا کہ ملک کے لیے جو ہے وہ صحیح ہے، ملک دین سے اوپر ہے. جیسے کہ ابھی امریکہ میں ہو رہا ہے، جو بھی جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے تو بس اس کو اڑا دینا ان کو جائز ہے. تو ہر ملک یہ سمجھتا ہے، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب کو اڑا سکتے ہیں، انڈیا یہ سمجھتا ہے ہم سب کو اڑا سکتے ہیں، امریکہ یہ سمجھتا ہے ہم سب کو اڑا سکتے ہیں. تب سب جمہوریت وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سب صحیح نہیں ہے اسلام کی روح سے. لیکن اسلام کے لیے یہی رول ادا کرنا، خالص اسلام کے لیے، کسی ملک کے لیے نہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اس کی بقا کے لیے، یہ بالکل جائز ہے، احسن عمل ہے. اس سے بڑا جہاد نہیں ہے کوئی. دیکھیں اس میں کتنا بڑا جہاد بن نفس ہے، یعنی اپنے نفس کے خلاف جا کر اس سے جہاد کرتے ہوئے ایک ایسے رول میں رہنا جس میں آپ کو ویسے تو سفوکیشن ہوگی. جیسے میں نے حضرت آسیہ کی مثال دی کہ فرعون کی بیوی بن کے رہنا کتنا سفوکیٹنگ ہے، کہ اور کوئی ہو تو فوراً چھوڑ کے چلی جائے، جس کے منہ پہ تھوکنے کا دل نہ کرے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا. لیکن یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے اگر گریٹر گڈ کے لیے ہو. تو اس طرح سے کام کرنا زیادہ احسن ہے، زیادہ برتر ہے اور زیادہ افیکٹو ہے. آپ پھر کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ کہ آپ آ کے بس جذبات میں آ کے سامنے اور ٹھا باتیں کر کے اور چلے گئے، اس سے نہیں فائدہ ہوگا. اور دوسری صورت جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جذبات میں آ کے بول کے اور کر لیں، جب آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. صحیح. جیسے پروٹیسٹ میں جانا، آپ پروٹیسٹ میں جانا اچھی بات ہے اور پروٹیسٹ ہونا اچھی بات ہے، بہت سے اس کے بھی ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. لیکن پروٹیسٹ میں احتیاط سے جانا چاہیے. شروع میں جو لوگ جذبات میں گئے ایسے ہی کھلے منہ چلے گئے بغیر اپنی آئیڈینٹی کو کور کیے ہوئے، تو انہیں بہت کانسیکوینسز پڑے جو آپ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ نکالا جا رہا ہے لوگوں کو. تو اس طرح احتیاط سے اگر جا بھی رہے ہیں تو کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی بڑے مقصد پہ کام کر رہا ہے، جیسے میں خود پرسنلی اتنی زیادہ پروٹیسٹ میں نہیں جاتی کیونکہ میں اور چیزوں پہ کام کر رہی ہوتی ہوں، تو مجھے ظاہر ہے کہ وہ بڑے مقاصد اس وقت ہیں جو میں کام کر، تو اس سے میں نہیں چاہتی کہ وہ واضح ہوں چیزیں. صحیح. تو ایسی سچویشن میں تو ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی جو صرف پروٹیسٹ ہی کر سکتا ہے، وہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا یہی وظیفہ ہے اور میں کچھ اور کر ہی نہیں سکتا، تو وہ یہ کہتا ہے کم از کم میں اپنے وجود سے گنواؤں تو کہ یہ اسٹرینتھ ہے. تو پھر تمام احتیاط کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ اپنی گاڑی بہت دور پارک کریں، گاڑی استعمال ہی نہ کریں، پبلک ٹرانسپورٹ سے جائیں، دور اتریں، وہاں منہ چھپا کے جائیں. لیئرنگ پہنے کپڑوں کی، کہ آپ نے جس طرح کے کپڑے پہنے، 2 اسکارف ہوں، 2 کوٹ ہوں، وہ چیز ہو تاکہ کسی بھی اس طرح کی سچویشن میں آپ جیسے آپ بھاگے ہیں تو کسی گلی میں جا کے وہ پہلی لیئرنگ اتار دیں تاکہ کسی نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا بھی ہے تو وہ ہو جائے، چھپ جائے. پھر کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جو اسٹیشن ہے یا بہت رش والی جگہ یا مال میں، اور ایسی جگہوں سے بچ کے رہیں جہاں کیمراز ہو سکتے ہیں. تو یہ جیسے ان ممالک میں اچھی بات ہے کہ یہاں ہر جگہ CCTV کیمراز نہیں ہوتے جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں ہوتے ہیں، تو لیکن بہت جگہ ہوتے بھی ہیں، تو جہاں ہو سکتے ہیں وہاں سے بچ کے رہیں. تو اس طرح کی احتیاط کرتے ہوئے پھر اپنی آواز کو پہنچانا، پروٹیسٹ کا حصہ بننا، تو وہ ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی غلط بات ہے، پروٹیسٹ کرنا اچھی بات ہے. جیسے میں نے کہا اس کے بہت سے ثمرات سامنے آئے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا رول ہے، تو اپنے رول کو پہچانتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ تو کافی یوزفل انفارمیشن ہو گئی. جھوٹ کے عنوان سے ہم شروع ہوئے تھے
تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو میرے خیال سے یہی میں نے اس سے خلاصہ پایا ہے اور سمجھا ہے کہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیوں کیا بات کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ کچھ جگہ پہ سچ بولنے کی بھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اچھا، یہ تو آپ نے جو ہے نا جاتے ہوئے آپ نے ایک ایسی بات چھوڑ دی ہے کہ اب اس کے اوپر واپس آنا پڑے گا. جی، تو یہ وہ سچویشن وہ ہے کہ جیسے غیبت جو ہے حرام ہے. جی. حالانکہ غیبت جو ہے وہ کسی کا ایسا عیب بیان کرنا ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو، جو اس کے اندر موجود ہو. ہاں، جو دوسری بات تو تہمت ہو گئی نا. تہمت ہو گئی. تو غیبت ایسا عیب بیان کرنا ہے جو اس کے اندر ہو، تو ہے تو سچ. جیسے لوگ کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے غیبت نہیں کہو، ہم تو سچ بول رہے ہیں. جی. تو یہ تو ایک آسپیکٹ ہو گیا کہ اب اس میں جائز نہیں ہے کہ آپ سچ بولیں، اتنے بڑے آپ سچ کے علم بردار بنے پھریں. دوسری سچویشن جیسے غیبت کیوں حرام ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے عیبوں پر سے پردہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. جس طرح اس نے آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. کتنے ہی عیب ایسے ہیں جو دنیا کے سامنے ہر کسی کے آ جائیں. تو معصوم کا قول ہے کہ اگر اللہ عیبوں پہ سے پردے اٹھا دے تو لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کریں. بالکل. تو جیسے آپ کے عیبوں پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اس طرح دوسروں کے بھی عیبوں پہ ڈالے ہوئے ہیں. تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسرے مومن کی عزت و ناموس کو پامال کریں. اس کی عزت کو پامال کرنے کی بات ہے نا. تو اسی طرح جیسے اس کے عیبوں پہ سے آپ پردہ نہیں اٹھا سکتے مومن کے، ایسے ہی اپنے پچھلے عیبوں پہ سے بھی یا اپنے ابھی کے بھی عیبوں سے آپ پردہ نہیں اٹھا سکتے. اب جیسے کئی لڑکیاں ہوتی ہیں، میں اسی طرف آ رہی تھی، آپ نے میرا مائنڈ ریڈ کر لیا ہے. جی. تو جیسے بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں، اب شادی ہوتی ہے تو شادی کے جی پہلی رات میں یا جب بات چیت شروع ہوئی تبھی جو ہے اپنی ساری پرانی باتیں بتانا شروع کر دی. نہیں، آئی وانٹ ٹو بی آنیسٹ. میرا آج ایک کلائنٹ تھا، اس کی یہی بات تھی، آئی وانٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ ان مائی ریلیشن شپ. آئی وانٹ ٹو بی آنیسٹ. تو یہ جو آنیسٹ ہے، آنیسٹی، یہ آنیسٹی نہیں ہے. آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے. آپ وہ پردہ نہیں اٹھا سکتے. ہاں، ان چیزوں سے کوئی بھی اگر ایسی چیز ہے جس میں آپ کی غلطی تھی، آپ اسے سنوار لیں، آپ اللہ سے توبہ کریں. اللہ اس پردے کو اسی طرح برقرار رکھے گا، وہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ پہ بھروسہ تو کریں، اس سے رجوع تو کریں. ہر چیز خود نہ سمجھیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں نے آنیسٹ رہنا، میں نے ٹرانسپیرنٹ رہنا. نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے عیبوں پہ سے بھی پردہ اٹھائیں. اور یہ ہوتا ہے شادی شدہ زندگی میں شروع میں، بلکہ کئی دفعہ تو جو میاں ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، وہ خاص طور پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہیں بھی ہو تو کرتے ہیں. اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں بتائیں گے، اپنے پاسٹ ریلیشن شپ کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر کہیں گے تم بھی بتاؤ. پر دیکھیں ان کی نیت تو اچھی ہے نا. کن کی؟ بھائی جو بتا رہے ہیں اپنے ہی پاسٹ کے بارے میں. کئی دفعہ نہیں بھی اچھی ہوتی، کئی دفعہ وہ صرف بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں چیزوں گلوانے کے لیے. یو ڈونٹ نو، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن جن خاتون کی یا جن حضرت کی واقعی یہ نیت ہے، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اپنے ہم سفر کے ساتھ، ان کو سب بتا دیں، وہ اس نیت سے بتا رہے ہیں. تو وہ اگر دیکھیں نا اس نیت سے بتا رہے ہیں، اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو وہ بتا نہیں سکتے جب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. ہم لبرل لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو آپ کے آفس میں ہیں، ان کے اوپر تو یہ چیزیں لاگو نہیں ہم کر رہے، لیکن ہم مومنین کی بات کر رہے ہیں. تو مومن وہی کرتا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، جس کی اللہ اجازت دیتا ہے. تو اللہ اجازت نہیں دے رہا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نیتوں کا حال آپ نہیں جانتے وہ کس نیت سے بتا رہے سامنے والا. تیسری بات یہ کہ اللہ نے کیوں منع کیا، علت بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. سبب، اللہ نے ہر چیز جو واجب کی اس کا بھی ایک سبب ہے، جو حرام کی اس کا بھی ایک سبب ہے. تو اللہ نے جو منع کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے ہی ہماری فطرت کو خلق کیا، اللہ نے ہی ہمارے ظرف کو خلق کیا. وہ یہ جانتا ہے کہ انسانوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا، اور خصوصیت کے ساتھ مرد حضرات میں جو ان کی غیرت ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ پچھلے جو قصے ہیں، پچھلی جو باتیں ہیں وہ اس طرح سے بیان ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں جو انگریز ہوں کتنے لبرل ہوں،
کتنے ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھنا عام بات ہو، لیکن جب بھی مرد کے سامنے بیوی کا، گرل فرینڈ کا، اس کا ایکس پارٹنرز کا تذکرہ ہوگا، اس کے ایون کلوز بیسٹ فرینڈ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے یا اس سے ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے، تو اسے بہت برا لگتا ہے. جی کیونکہ بالکل. یہ مرد کی فطرت ہے. تو اللہ نے فطرت کو خلق کیا، وہ جانتا ہے کیا چیز برداشت کر سکتے ہیں، کیا چیز نہیں، جتنی بھی لیپا پوتی کر لیں. تو اس لیے اللہ نے ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے یہ طریقے بنائے. اور جو ان طریقوں پہ عمل کرتا ہے، جو لڑکیاں ان طریقوں پہ عمل کرتی ہیں کہ وہ اپنی آبرو کی، عزت کی حفاظت کرتے ہوئے چلتی ہیں نیک نیتی کے ساتھ، ان کا کوئی نیت غلط نہیں ہوتی کہ میں یہ چھپا رہی ہوں تو غلط نیت سے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس لیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں میرا قصور ہے تو میں نے توبہ کی اور آئندہ اس کو صحیح کر لیا. اب پچھلے جو ماضی ہے اس پہ اللہ خود پردہ رکھے گا، آئندہ میں یہ نہ کروں. اور جس چیز میں اس کا قصور نہیں ہے، جیسے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی کے ساتھ جو ہے فزیکل ابیوز ہوا، تو اس سچویشن میں تو اس کا قصور بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی لڑکی جو چیز اتنی عام نہیں ہوئی وہ بتا دے تو کیا ہوگا، اس کا پھر مستقبل خراب ہو جائے گا. کس کے اتنے بڑے دل ہیں جو ان باتوں کو جی جو ہے وہ. لیکن دیکھیں ریلیجن، اب میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، آپ نے نہیں بیان کرنا، لیکن ریلیجن اور کلچر دو مختلف چیزیں ہیں. ہمارے کلچر میں یہ، اب اگر کسی لڑکی کی منگنی ہوئی ہے پہلے، وہ ٹوٹ گئی بالفرض، اب نیا رشتہ آیا ہے اور وہ نہیں واقف ہیں، نہیں جانتے ان کے ماضی سے، اب پھر وہ بتائے یا نہ بتائے. اگر نہیں بتائے گی کہ پہلے ایک منگنی ٹوٹی ہوئی ہے اور بعد میں بات پتہ تو چل جاتی ہے کسی نہ کسی موقع پہ، تو یہ تو بدمزگی ہوگی. بتانے کے بھی نا طریقے ہوتے ہیں. جو اس طرح کی بات ہے اس کو تو نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ وہ پتہ چل جاتی ہے تو اس کو فوراً بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا ابھی ایک آدمی آ کے ڈرائنگ روم میں رشتے والے بیٹھے ہی ہیں، آپ نے ٹھا سے جو ہے فوراً کہہ دیا بھائی جی اس کی تو یہ فلاں منگنی ٹوٹی تھی، اس کا یہ ٹوٹا تھا، اس کا نہیں. پہلے ذرا آپس میں ملیں، جانیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہاں رشتہ ہی کرنا ہو، آپ کو ناپسند آئے وہ لوگ تو غیر ضروری معلومات دینے کی کیا ضرورت ہے. پہلے آپ دیکھیں، ملیں، ایک دو دفعہ ملیں. وہ بھی جب آپ کو پسند کر لیں گے تو پھر ان کے دل میں بہت گنجائش پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ناؤ دے آر انڈرسٹینڈنگ یو. تب اس موقع پہ آپ تفصیل کے ساتھ کہ بھائی کیوں ٹوٹا، کیا وجہ تھی، اس کے ساتھ جو ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی وی وانٹ ٹو بی، یہاں بھی الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ وی وانٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ، اور ہم اسی لیے یہ آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، یہ وجہ تھی اور اس میں یہ ریزن تھا، اس لیے ہم نے نہیں بہتر سمجھا کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. اب چاہے وہ منگنی ہو، چاہے وہ نکاح ہوا ہو، چاہے وہ طلاق ہوئی ہو، کسی بھی لیول پہ ہو، تو بی ٹرانسپیرنٹ اور صحیح موقع پہ صحیح طریقے سے بات بتائی جائے. تو فوراً نہیں سر پہ مار دینا چاہیے اور لٹ کی طرح نہیں مار دینا چاہیے. مناسب الفاظ کے ساتھ صحیح طریقے سے اپنی بات کو رکھنا تو وہ جو ہے کامیاب ہوتی ہے. سلیقے سے بات کی جائے. صحیح، ٹھیک ہے. اور اگر خود نہیں آتا سلیقے سے بات کرنا تو کسی بزرگ کو، کسی عقل مند آدمی کو، ہر انسان کے گرد کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ بااعتماد ہوتے ہیں، اچھی طرح بات کرنے کا انہیں طریقہ آتا ہے، لوگوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آتا ہے. ان کے ذریعے یعنی انہیں بھی کسی ایک میٹنگ میں لائیں اور وہ اس بات کو بیان کر دیں آپ کی جگہ پہ. تو یعنی اپنے گزشتہ عیبوں اور گناہوں کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹرانسپیرنسی یا سچ کے اس زمرے میں. جی، آپ کو اس سے سچ کے چیمپئن نہیں بننا. صحیح. آپ جو ہے اس سے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ خلاف فطرت عمل کر رہے ہوتے ہیں اپنی ضد میں. صحیح. اور اگر اب تو یہ آپ نے اس عنوان سے بات کی نا کہ یہاں پہ سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، مطلب کہ یعنی کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے اس کا مقصد. تو ایسے بھی تو کچھ سچ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں، اور اگر آپ وہ نہیں بتائیں گے تو پھر معاشرے میں نقصان پیدا ہو سکتا ہے. تو وہاں تو سچ بولنا، زبان کھولنی چاہیے نا پھر ان جگہوں پہ. تو کہ آپ نقصان سے بچنے کا، نقصان کا اندیشہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے
بول رہے ہیں تو بالکل بولنی چاہیے. تو پھر بات تو یہ ہوگی نا نیت کیا ہے, نیت کیا ہے جی اور فار دی گریٹر گڈ آپ کو اس کا امپیکٹ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے بالکل نا, صحیح. آپ کے سامنے 10 لوگ ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے یہ بات جو ہے یہ صحیح ہے, اس سے نقصان ہے, وہ ہے, آپ نے سب کیلکولیشن کی, لیکن وہ 10 لوگ جو آپ کے سامنے ایسے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں میں ان کو کچھ بھی بتا دوں گی, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. وہی پرٹیکولر 10 لوگ میں ان کی بات کروں گی تب کوئی ضرورت نہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے ان 10 میں سے 2 بھی ایسے ہیں کہ جن کو بتانا چاہیے, جن کو وہ, تب آپ بتائیں. تو اپنا ٹائم, ایفرٹ, اپنی پازیٹیو انرجی صرف وہاں پہ استعمال کرنی چاہیے جہاں پہ فائدہ ہے, نقصان سے بچنے کا طریقہ ہے, اور اس طرح کی سچویشن. تو وہاں حجت تمام نہ کریں, یعنی جہاں حجت تمام کرنے کی ضرورت, دیکھیں نا, جب یہ میں وہ بتا رہی ہوں جہاں پہ ایک میں نے سیٹ آڈینس لی ہے کہ وہ صرف 10 ہی ہیں, لیکن ایک پورے معاشرے کی بات ہے یا کمیونٹی کی بات ہے, یا یہ ہے کہ یہ 10 100 کو بتائیں گے, تب حجت تمام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. لیکن آپ کو ہے کہ اس باؤنڈری سے تو بات باہر نکلے گی ہی نہیں, لیکن اس باؤنڈری میں 10 ہیں جن پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, تو پھر اپنی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہاں, یہ بات آپ نے بہت ہی ایک زبردست کہی, اپنی بات کو ضائع نہ کریں. کوئی بھی چیز آپ ضائع نہیں کر سکتے, یہ اسلام کا اصول ہے. چاہے وہ بات ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اسیسمنٹ کر کے تو پھر حجت وہاں تمام ہوتی ہے جہاں بات ضائع نہ ہو. آج میں ووٹ ڈالنے گئی تھی تو آپ کو پتہ ہے نا, وہاں پہ پیمفلٹ لے کے سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے اپنے پارٹی کو ذرا کرنے کے لیے. تو ایک پارٹی ہیں, ایک گروپ جو کہ بہت زیادہ بہرحال پرو ایک خاص حکومت ہے. تو اینی وے میرے جو باطل پرست کہہ لیں, اور کھلم کھلا کہتے بھی پھرتے ہیں, یہ نہیں کہ چھپی ڈھکی بات ہے, اوپنلی نیشنل ٹی وی پہ. اب وہ بھی اپنا پیمفلٹ لے کے کھڑے, تو وہ آتے تو ہیں, میں نے کہا نہیں سوری میں آپ کے لیے ووٹ نہیں کروں گی. میرے جو میاں صاحب ہیں وہ لگ گئے, پتہ ہے تمہارا لیڈر کیا کہتا پھرتا ہے, وہ یہ کہتا پھرتا ہے میں تو تمہیں ووٹ نہیں دوں گا. اب وہ بھی آگے سے شروع ہو گئے, اب وہ تو نا بحث کر رہے ہیں. میں کھڑی ہوئی کہہ رہی ہوں کیا لگے ہوئے ہیں, چھوڑ دو بھائی. اب وہ تو چلا گیا اپنی کر کے تھوڑی دیر بعد, تو مجھے آگے سے کہتا ہے کیوں تم نے نہیں انل منکر نہیں کیا. میں نے کہا میں کیوں اس بندے سے کیوں اپنا منہ ماری کروں, مجھے پتا ہے میں نے کس کو ووٹ دینا ہے, میں کیوں اس کو نہیں بتاؤ اس کو کہ وہ غلط کر رہا ہے. میں نے کہا میرے بتانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس نے تو جس پارٹی کا ساتھ دینا ہے وہ اس کا باقاعدہ والنٹیئر ہے, وہ تو فلائر لے کے اس کی جاب ہے یہ. نہیں اللہ کو کیا جواب دو گی. تو میں نے کہا پتہ نہیں, میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گی بھائی میں کیا جواب دوں گی. لیکن میری عقل تو یہ کہتی تھی, میں نے ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ تھا, میں نے اس کو ایسے ایکسپریس نہیں کیا, میں اپنی بات کیوں ضائع کروں اس بندے کے ساتھ. جہاں بھی بحث پر آئے بحث ہو, بالکل بات ضائع کرنے کا اندیشہ ہے, نقصان کا اندیشہ ہے, وہ آپ کو مارک ہی کر لے, پیچھے لگ جائیں. اس ساری سچویشن ہوتی ہے, حالانکہ ایک اتنی زیادہ ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے, لیکن نارملی اس طرح کی سچویشنس میں وہی بات ہے, یہ نہیں انل منکر نہیں ہے. تو اپنی چوز یور بیٹلز. جی, چوز یور بیٹل. صحیح. تو میں نے کہا ویسے بھی تم کر رہے تھے نا بات چیت, اب 2 لوگ اس پہ چڑھائی کر لیں, یہ کہاں کی عقل مندی ہے, ویسے بھی تو تم کافی تھے. ٹھیک ہے جی, یہ اچھی گفتگو رہی. ہم اپنی گفتگو ختم کر رہے تھے, آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ نکالا, وہی کہ اپنے پاسٹ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر جگہ بھی سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو سارا پھر یعنی دار و مدار نیت پہ ہی ہے. اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ سچ بول رہے ہیں, توریہ کر رہے ہیں, تقیہ کر رہے ہیں. تو ہم نے 2 نئے کانسیپٹس آج سیکھے ہیں. جی, نیت ہو either for the greater good یا نقصان سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ. انشاءاللہ.